وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم کے آخری سورتوں میں ہیں، سورہ العصر میں 5 آیتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس میں العصر زمانے کو گواہ رکھا ہے کہ جو زمانہ عصر کے معنی زمانے کے ہیں، عصر ایک وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے مغرب کے پہلے جو وقت ہے وہ وقت عصر ہے۔ تو عصر کے اصل معنی ہیں نچوڑنے کے، کسی چیز کو اس کا عرق ریزی کرنا، تو اس کا رس نکالنا۔ اسی لیے عربی میں تیل نکالنے والے تیلی کو اسار کہا جاتا۔ اسار مانے تیل نکالنے والا، یہ فعال کے وزن پہ ہے۔ تو تیلی جو ہے بیجوں کو نچوڑتا، اس کا عرق نکالتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں قسم کیوں اٹھا رہا کہ والعصر زمانہ گواہ ہے یا قسم ہے زمانے کی؟ تو حضرت صاحب قبلہ عالم کی تفسیر میں بیان فرمائیں کہ یہ ایک مخصوص دور ہے جس میں انسانوں کو ان کی صلاحیتوں کو نچوڑا جائے گا، ان کی قابلیتوں کو رات اور دن میدان میں، یعنی اپنے دنیائی منصب یا دنیائی کاروبار اور تجارت کے لیے ان کی صلاحیتوں کو نچوڑا جائے گا۔ تو ایسے زمانے میں اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس میں والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی قسم ہے زمانے کی کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو خسارے میں اور گھاٹے میں کون ہے؟ جو دنیائی منصب، جاگیر، دولت، عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے جو کوشاں ہے، محنت کش ہے، وہ گھاٹے میں ہے، کیونکہ انسان دنیائی جاہو منصب کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو بہت بڑا محنتی واقع ہوا ہے، اگر وہ محنت میرے لیے کیا ہوتا تو مجھ سے ملاقات کر لیتا، یعنی اللہ کو پا لیتا۔ تو اللہ کو پانے کے لیے بھی محنت کرنا ہے اور دنیائی دولت، منصب، جاگیر حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرنا ہے۔ دنیا چونکہ جلد حاصل ہونے والی چیز ہے، اس لیے انسان اسی پہ ہمیشہ کوشش کرتا رہتا، اور دین وہ باطنی ہے اور جلد حاصل ہونے والا یا نظر آنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے انسان اس کو پس پش ڈال دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب انسان کے سامنے نعمت پیش کی جاتی ہے تو وہ اعراض کر دیتا، یعنی اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا۔ حالانکہ نعمت کو اگر کوئی پیش کرے تو انسان لپک کے لینا چاہیے۔ کوئی اگر فری میں اگر کوئی چیزیں بانٹ رہا ہے، کوئی دے رہا ہے تو دوڑ کے جا کے لیتا انسان، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا اور وہ اس سے اعراض کر رہا۔ تو حقیقت میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں بغیر مصائب کے ملنے والے نہیں ہیں، مصائب کے بعد حاصل ہونے والے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں بھی مصائب کے بعد انسان کو کچھ دولت حاصل ہوتی، لیکن اب یہ روحانی مقامات نظر آنے کے نہیں ہیں۔ جیسے یہ انعامات انسان کو سامنے کوئی اس کا تمغہ ہے یا کوئی دولت ہے، کوئی جاگیر ہے تو سامنے نظر آتی، یہ روحانی منزل مقامات نظر نہیں آتے۔
اس کا اثر دیر پا ہونے والا ہے، اس وجہ سے انسان اسے اعراض کر دے۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، دنیا کے منصب اور جاگیر حاصل کرنے کے لیے انسان جو محنت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ خسارے میں ہے، خسران میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دن میں عصر کا جو وقت ہے مغرب کے پہلے، وہ وقت بہت ہی مصروف اور جو ہے زیادہ کاروبار تجارت کا وقت ہے۔ تو انسان اپنے خرید و فروخت کے لیے بہت بہترین وقت تجویز کرتا اور دل دماغ اطمینان پہ رہتے لوگ۔ عصر کے دھوپ کے بعد جب تھوڑی سی جو ہے نا ٹھنڈک آ جاتی تو انسان کے دل دماغ بھی تھوڑا خوش رہتا ہے اور کاروبار بہت عروج پہ رہتا ہے اور اجرت ملنے کا بھی وقت ہے۔ عصر کے بعد اجرت، دن بھر جو محنت کرتا اس کی اجرت یعنی اس کی تنخواہ، دن بھر کا معاوضہ اس کو حاصل ہو جاتا۔ تو گویا کہ یہ ایسا وقت ہے جو انتہائی مصروف اور اجرت پانے کا وقت ہے۔ تو ایک زمانہ ایسا آئے گا جو جس طرح عصر کے بعد انسان مصروف رہتا، ایسا 24 گھنٹے انسان کے اندر یہ مصروفیت رہے گی، بازار گرم رہے گی۔ پہلے دیکھتے تھے، پہلے جو ہے اٹواڑے میں بازار ہوتا تھا، یعنی ہفتے میں ایک بار ایک بازار ہوتا تھا، سپتہ، ہاں 8 دن میں کوئی ایک دن بازار کا۔ لیکن آج اگر آپ مارکیٹوں کو دیکھیں گے تو رات دن بازار گرم، اور جو ہے رات کے 12 بجے بھی آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو ہر چیز ملنے کے لیے اویلیبل ہے، مل جاتے۔ اور انڈیا میں رہ کے امریکہ میں رات میں یہاں پر اندھیرا ہے، امریکہ میں لندن میں سویرا ہے، اجالا ہے، دن ہے۔ تو یہاں پر بیٹھ کے کاروبار کرتے، امریکہ میں بزنس، یا رات میں کال سینٹر ڈیوٹیاں رات میں ڈیوٹی کر رہے۔ رات میں کیوں کر رہے؟ تو وہاں پر دن ہے اور یہاں دن ہے، تو وہاں پر رات میں بیٹھ کے یہاں پر مارکیٹنگ کر رہے یہاں کے لوگوں کو، وہاں کی چیزیں، اور یہاں کی چیزیں رات میں بیٹھ کے امریکہ میں مارکیٹنگ کر رہے۔ تو انٹرنیشنل ٹریڈنگ کمپنیز کھلے ہوئے، عالمی تجارت کی منڈی، عالمی جو ہے نا کاروبار، اور یہاں کی چیز اب مثال کے طور پہ چاول بیچ رہے ہیں یہاں پر 50 روپے کی کلو۔ اگر آپ یہ مغربی ملکوں میں یا دوسرے عرب ممالک میں، گلف کنٹریز میں اگر آپ بیچیں گے تو 100-150 روپے کلو بکتے۔ تو اپنے 50 روپے یہاں سے بک رہے تو وہاں پر 100 روپے کلو بکتے۔ تو اپنے رات میں جا کے وہاں مارکیٹنگ کرتا ہے کہ ہمارا مال خریدو، تو اس کو زیادہ بینیفٹ ہے۔ تو رات کی نیند، حالانکہ رات کی نیند بہت انسان کی صحت کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے، لیکن فائدے کے لیے، تجارت کے لیے انہیں کیا کر رہا؟ رات کی نیند قربان کر دے رہا۔ امریکہ میں دن ہے، وہاں پر لوگ جاگے ہوئے، ان کو مارکیٹنگ کرنا ہے، تو یہاں پر رات میں بیٹھ کے وہاں پر جو ہے اپنے چیزیں جو ہے لوگوں کے اندر بتا رہا، یعنی اس کی جو ہے نا پیش کر رہا۔ تو اس طرح آج کا جو دور ہے وہ حقیقی معنی میں پہلے جو عصر کے وقت مصروف رہتے تھے، آج 24 گھنٹے انسان ایسا مصروف ہے، اور انسان کی صلاحیتوں کو اس طرح جو ہے نا نچوڑا جا رہا اور ان کی قابلیتوں کو خریدا جا رہا۔ یہاں پر پڑھ رہے بڑے بڑے ڈاکٹر کی جو ہے نا ڈگری حاصل کرے تو یہاں پر دواخانے نہیں لگاتے، امریکہ جاؤ بہت زیادہ پیسہ کماتے، برٹن، لندن جاؤ اور آسٹریلیا جاؤ، وہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ پیسے ملتے۔ تو یعنی ممالک انسان کے صلاحیتوں کو بھی خرید رہے کہ تم بڑی جو ہے نا ڈگری لیے تو بڑے ملک میں تم کو بڑی تنخواہ ملے گی، بڑا جو ہے نا فائدہ ملے گا۔ تو یہ ظاہرہ دولت کے لیے انسان اپنے بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک پوری صلاحیتوں کو دنیا ڈیولپ کرنے کے لیے، دنیا جو ہے نا معاش حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے لگا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جو اتنی محنت کر رہے، ماں باپ کو چھوڑ رہے، خاندان قبیلہ چھوڑ رہے، اور جو ہے نا اپنے ملک وطن، اپنی زبان کو ترک کر دے رہے، آسٹریلیا میں جا رہے، امریکہ میں جا رہے، تو اتنی محنت کس کے لیے کر رہے؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو جو ہے فنا ہونے والا ہے، یہ پیسہ باقی رہنے والا ہے، نہ تمہارا جسم باقی رہنے والا ہے، نہ تمہاری بلڈنگ باقی رہنے والی ہے، نہ تمہارے کار گھوڑے باقی رہنے والے ہیں۔ تو یہ جو فنا ہونے والی چیزیں ہیں، اس کے لیے انسان اتنی محنت کر رہا۔
اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے نا سب جتنے بھی شداد حامان ہیں یہ سب فنا ہو گئے. کل من علیہا فان. کل من علیہا فان کی تفسیر کیا کرتے ہیں ہم لوگ جو مفسرین ہیں؟ ہر چیز جھاڑ جھڑولے آ جائے نا وہ گھڑے گھوڑے سب فنا ہونے والے ہیں. یہ ہے ان کی نظر میں کل من علیہا فان. لیکن حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ابوالکلام غازی عبدالغنی صاحب علیہ السلام مسدس شمس جام میں اس کی تفسیر لکھ بھی دیے. حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کل من علیہا فان. بولے تو من کا صیغہ انسان کے لیے استعمال ہوتا. عربی میں قواعد ہے ذویل القل غیر ذویل القل. ذویل القل کے معنی عقل والے انسان کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ الگ ہیں، جانور جھاڑ پتے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ الگ ہیں. تو ماں اور من میں تمیز ہے. ماں بولے تو غیر ذویل القل جھاڑ جھڑولے گدھے گھوڑے سب کے لیے آتا، انسان سے ہٹ کے. انسان کے لیے ذویل القل کے لیے کیا آتا؟ من. اس کے معنی یہ کون ہے. اور ماں کے معنی کیا ہے؟ ماں ہاذا کے معنی یہ کیا ہے. یہ کیا ہے بولے تو گدھا ہے، گھوڑا ہے، کتا ہے، کولا ہے، انسان نہیں. من ہاذا بولے تو یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے. عربی ہے، عجمی ہے، جبھی انسان ہے. تو یہاں پر کلو من علیہا فان کے معنی کیا ہو رہے؟ کلو من علیہا فان کے معنی وہ لوگ کر رہے کہ سب جھاڑ جھڑولے سب فنا ہوں گے. لیکن یہاں پر تکرار کس سے ہے؟ انسان سے ہے. کلو من علیہا فان کے معنی ہو رہے اے شداد، اے نمرود، اے حامان، اے فرعون، تیری جو ترقی ہے وہ تباہ ہونے والی ہے. تم جو ترقی کریں گے خدا کو چھوڑ کے وہ تباہ و برباد ہونے والی ہے. اللہ جھاڑ جھڑولوں سے مخاطب نہیں ہے بلکہ انسان سے مخاطب ہے. تمہاری ترقی ختم ہونے والی ہے. وَلَاسْرِنَ الْإِنسَانَ فِي خُسْرٍ. تم جو ہے انسان بہت بڑا بنگلہ بنایا تو انہیں ایسا سمجھتا ہے میں زبردست دنیا میں جو ہے قابلیت پا لیا، نجات پا گیا، اب میں جو ہے آرام سے رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آرام جو ہے نا اس میں نہیں، مکان میں نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو کہ اطمینان دلوں کا اللہ کے ذکر میں ہے. کتنا بھی انسان بڑا بنگلہ بنا لیا تو اطمینان قلب خرید نہیں سکتا. بستر خریدیں گے، نیند خرید نہیں سکتے. سکون و اطمینان حاصل نہیں ہوتا. نیند کے لیے تڑپتے رہتا انسان. اس لیے پھیلا کے پیر سوتے ہیں اللہ کے فقیر، وحشت میں کاٹتے ہیں تونگر تمام رات. وحشت جتنی جو ہے نا انسان کے اندر دولت بڑھ جاتی اتنا جو ہے اس کو فکر دماغ، کیونکہ دماغ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روحانی انسان دماغ سے کام نہیں لیتا. مطلب یہ کہ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیتا انہیں سارے چیزیں. اللہ کرنے والا ہے، اللہ باقی من کل فان، سب فنا ہونے والا اللہ باقی ہے، اس کی پکڑو. مسبب کو پکڑو. اسباب کی کوئی جو نا قدر و قیمت نہیں ہوتی اللہ والے کے پاس. اسباب اس کے قدموں کو لگ کے آتے. لیکن دنیا انسان کو اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا. انہیں کیا کرتا؟ اسباب پہ بھروسہ کرتا. ارے پیسہ ہے تو میں ہوں، بنگلہ ہے تو میں ہے، کار ہے تو میں پہنچ سکتا ہوں. یہ چیزیں اس کے دماغ میں رہتی اور اس میں سے ایک چیز نہیں رہی تو انسان بے چین ہو جاتا. پیسہ نہیں ہے، کم ہو گیا، فکر جو ہے نا ہو جائے، پریشان ہوتے. ایک جو ہے نا بامبے میں ایک بھکاری نکڑ پہ چبوترے پہ دن بھر ادھر ادھر کہیں کی کھا کے آ رہا ہے، کیا کہ کپڑے بھی برابر کچھ بھی نہیں، آگے کٹے پہ سو جا رہا زبردست مست آرام نیند سے سو. تو وہ سامنے بلڈنگ ہے بڑی، اس کو رات بھر نیند نہیں آتی، 2-3 بجے تک بھی نیند نہیں آتی. پریشان نیند اڑ گئی اس کی. گولیاں کھا تو بھی نیند نہیں آ رہی. تو ویسے وقت میں انہیں آ کے 10 بجے 11 بجے آتا، مست سو جاتا. خود صبح میں 8 بجے تک گاڑیاں چل رہی تھی تو انہیں اٹھ رہا نہیں، سو جاتا رہتا. تو وہ دیکھ کے پریشان ہو کے ارے اس کو نہ جو ہے نا صحیح سے بستر ہے، نہ فین ہے، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں. اور انہیں آتا کبھی پسینہ نکلتے رہتا، کبھی سردی جو ہے نا جاڑا خطرناک ہوتا رہتا. مست سو جا رہا ہے انہیں، میرے کو نیند نہیں آ رہی، کیا بات ہے. تو ایک اس کے ساتھ ایک عقل مند انسان تھا. انہیں بولا اس کی نیند اڑا دوں کیا؟ بولا ارے کیسا اڑاتا ہے؟ ابھی اڑاتا ہوں. ان کے 10,000 روپے لے آ کے دے دیا تو بھکاری. ارے کیا گیا کیسا سو رہا تو کیا ہے، پیسے لے لے کہیں بھی زندگی اچھی کر. 10,000 روپے دے دیا. اب 10,000 روپے انہیں آ کے بڑھا 11 بجے ایسا دے دیا انہیں. اب رات بھر نہیں سویا انہیں. تھوڑی دیر کو اٹھ رہا 10,000 روپے ہے نہیں دیکھ رہا، تھوڑی دیر کو اٹھ رہا 10,000 روپے دیکھ رہا. تو انہیں بولا کرتا عقل مند انسان، دیکھا نیند کیسا اڑ گئی اس کی. 10,000 میں ایک رات کی نیند اڑ گئی.
ایسا 10 لاکھ رہتے ایک مہینے کی اڑ جاتی. جتنا جو ہے نا دولت بڑھے گا یہ حال ہے نا, دولت میں اطمینان نہیں ہے بلا. تو انسان اس لیے حیدرآباد کے ایک شاعر فرماتے ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے, آرام سے سونا بھی بڑی دولت ہے, افلاس نے سخت موت آسان کر دی, دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے. تو انسان جو ہے ان چیزوں سے اطمینان حاصل, جو یہ مادی اشیاء ہے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہتا. تو نہ شداد کو اطمینان ملا, بہت جو ہے نا جنت بنایا, محل بنا دیا, نہ فرعون کو اطمینان ملا, خدائی قائم کرا, نہ حامان اتنے بڑے بڑے جو ہے نا خزانے, قارون خزانے جو ہے نا اونٹا, کئی اونٹ خزانے کی چابیاں لے کے پھرتے تھے, اطمینان کسی کو نہیں تھا. اطمینان کس کو تھا؟ جو پھٹی جو ہے نا چادر پہ سوتے تھے اور جو جھوپڑی میں رہتے تھے, جن کے لیے کھانا میسر نہیں تھا, ان کے پاس جو ہے اطمینان قلب, نیند جو ہے نا اطمینان کی نیند آتی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, تو آدمی جو ہے دنیا کی ترقی کو نہ دیکھے بلکہ ایمان کی ترقی کی طرف نے جو ہے نظر ڈالے, ایمان کے لیے میدان میں اترے, کام کرے. حالانکہ یہاں پر کوئی اسباب نہیں ہے, دولت نہیں ہے, پیسہ اور جو ہے نا کوئی منصب نہیں ہے, لیکن انسان کی نجات اسی میں ہے. اس لیے اللہ فرماتے فقیر کے پاس بڑے بڑے بادشاہ چل کے آتے اطمینان کی بھیک مانگنے کے لیے, لیکن کوئی فقیر کسی بادشاہ کے پاس نہیں جاتا مانگنے کے لیے. میر عثمان علی خان آصف جاہ صاحب کے پاس گئے ملنے کے لیے, کوئی دنیائی غرض سے نہیں گئے, تبلیغ اسلام, اشاعت اسلام کے کام کے لیے یہاں پر ایک مشن قائم کرنا تھا, اس کے لیے گئے حضرت صاحب اللہ. جاتے ہی پہلے الفاظ حضرت صاحب عالم کے کیا تھے, لوگ جاتے تھے نا کچھ حضور پرنور اور جو ہے نا شہنشاہ بحر پر, خاتان ابن خاتان, سلطان ابن سلطان, یہ سب جو ہے نا لمبے لمبے ایک پرچہ تھا, القابات کئی رہتا, خوش ہو جانا, خوش ہو کے ان کو نواز دینا. تو حضرت صاحب جو ہے ابوالکلام صاحب فرماتے درس میں کہ جب گئے تو وہاں پر ایک صاحب ملانے کا وعدہ کرے مگر انہوں ملا نہیں سکے, تو حضرت صاحب گئے, اب ان کا ان کا واسطہ کہ اپن خود ہی جا کے مل لیں گے. چلے گئے تو وہاں پر جو دربان ٹھہرے ہوئے تھے ان کو بولے ایسا میں بادشاہ سے ملنے کے لیے آیا. تو انہوں دیکھ کے بولے کہاں تمغہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, وہ سفارش نامہ کہاں ہے. تو وہ لکھتے تھے وہاں پر بیٹھ کے, سب جیسا آپ ٹائپ کر کے دیتے, پہلے خطاطی بیٹھتے تھے, القابات وہ یہ کیا ہے تمہارا ملنے کا مقصد, سب لکھ کے دینے کے لیے خوش نما خوش خط میں بہترین الفاظ کے ساتھ. تو کسی بھی ملے نہیں, ڈائریکٹ جیسا وہ کہاں ہے, وہ خط کہاں ہے بلکہ پوچھ رہے, مطلب سفارش نامہ کہاں ہے. تو سفارش نامہ کچھ نہیں, میں ملنے کے لیے, میں فقیر آدمی ہوں, میں کہا سفارش نامہ لے کے آؤں. اچھا آپ تو تھوڑی دیر سمجھائے تو متاثر ہوگا نا جو دربان تھے, بتا رہے ارے وہ بڈھے میاں بغیر اشرفی دیے کے بات نہیں کرتے, اور القابات سے وہ سب سفارش نامے لے کے جانا پڑتا, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایک کام کرو, بلکہ کچھ دنوں پیسے دیے گئے. وہ دربار متاثر ہو گئے, بولے کہ حضرت اب جو ہے نا جیب میں ڈالی, اب جا کے بیٹھ. اب جاتے جو ہے حضرت صاحب ٹہل رہا تھا, ادھر ادھر بیٹھے نہیں, لوگ کیا انتظار کرتے بیٹھتے, لیکن آداب بھی حضرت صاحب بتائے کہ فقیر کی جو ہے نا ملنے کی جو ہے نا کیا جو ہے نا شان و شوقت ہوتی. ایسا پھر رہے تو جب ادھر جا رہے تھے حضرت عالم تو عثمان علی بادشاہ آگے ٹھہرے, تو وہ وہاں جا کے واپس رہتا تھا, انہوں انتظار کرتے ٹھہرے کون تو بھی ہے فقیر ملنے کے لیے, کیونکہ خاص جو ڈرائنگ روم ہوتا تھا وہاں پر ملنے کے لیے بھیجتے تھے اندر. تو واپس آتے جیسا السلام علیکم بولے حضرت عالم, ایسا کوئی بھی آج تک سلام نہیں کرے, سلام صرف فرشی سلام, فرشی بولے تو ہاتھ زمین کو گردن پوری رکو میں, ایسا تو فرشی سلام کرتے. میں حضرت السلام علیکم بولتے, وعلیکم السلام, ملتے ہی پہلے الفاظ حضرت عالم کی کیا تھے, بادشاہ سلامت, میں آج سے لینے نہیں آیا بلکہ دینے آیا ہوں. بولے لینے نہیں آیا, دینے آیا ہوں. تو بولے میرے کو کیا دینے آئے ہوں گے. تو جب حضرت صاحب عالم نقش لوح محفوظ وہ ہمیشہ ساتھ میں لے کے پھرتے تھے, وہ کھول کے جو ہے سمجھا رہے معرفت, یہ جو ہے انسان کا مقام کیا ہے, یہ عرش مولا ہے, یہ فرش ہے, یہ جنت ہے, یہ دوزخ ہے, یہ جو ہے نا مومنین کا مقام ہے, یہ سب بھی سمجھا کے. اب آدھا گھنٹہ سمجھے گا, آدھا گھنٹہ سمجھے تو اتنے متاثر ہے میرے عثمان علی خان. تو اس نے استغفر فرمایا کہ میں آپ کو دینے کے آیا ہوں, یہ جو آپ کی یہاں پر کافر رعایا ہے
ہندوستان یہاں پر جو آپ کے حیدرآباد اسٹیٹ میں، آپ ان کو مسلمان نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اللہ میرے کو مامور بنا کے کھڑا کیا ہے، میرے پاس پورے آسمانی سامان ہیں، ان کو اسلام کی جو ہے دعوت دینے کے، ان کی کتابیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ شلوک منتر یہ پڑھ کے سنائے تو کتنے متاثر ہوئے۔ اسی وقت صاحب فرمان لکھ دی حضرت اللہ، صاحب فرمان کے لیے 10 چکرہ کرنا پڑتا، قابلیتیں پیش کرنا پڑتا، ان کے آفس میں پاس ہونا پڑتا، اتنی جو ہے نا قابل ہمارے ملک میں قانونی طور پہ کوئی مقرر قائم کر رہے تو اس کے ڈگریاں ہونا، اس کے گریڈ ہونا، اور وہ آدمی بولنا، وہ یہ ساری چیزیں دیکھے جاتے۔ اس کے بعد جو ہے حکومت کی طرف سے کسی آدمی کو جو ہے مذہبی یا سیاسی جو بھی ہے تو مامور کرتے حضرت صاحب، ہاں محکمہ امور مذہبی، تو اس میں جانچ پڑتال ہونا، اس میں جانچ پڑتال ہونے کے بعد واقع میں جو ہے نا بہترین مقرر ہے، حکومت کی طرف سے اگر نمائندگی کریں گے، کہیں بیان کریں گے تو بہت اچھا اثر ہوتا، اس کے بعد سلیکٹ کر دے۔ آدھے گھنٹے کی ملاقات میں استغفر فرمائیں کہ اللہ جو ہے ان کو صاحب فرمان بنا کر مجبور کیا، صاحب فرمان بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ 50 ممالک محروسہ میں مولانا صدیق دیندار چند بسویشور ممالک محروسہ میں واعظ و بیان کرتے رہیں۔ یہ جو ہے الفاظ کہ آپ میری جو ریاست کی جو حصار ہے اس کی جو ہے نا ملک کے اندر جو ہے نا جتنے بھی اسٹیٹ ہیں، ضلع ہیں، وہاں پر اچھا صاحب فرمان بولے تو آپ کہیں بیان کرنے کا ارادہ کرے تو حکومت پورا انتظام کرنا، لاؤڈ اسپیکر لگانا، اناؤنسمنٹ کرنا، اخباروں میں دینا، پبلک کو جمانا، اور جگہ جو ہے نا سلیکٹ کرنا، یہ سب حکومت کی ذمہ داری۔ خالی آپ ارادہ کریں کہ میں مکہ مسجد میں بیان کرنے والا ہوں شام میں، آپ بولتے ہیں پورا حکومت جیسا سی ایم آتا یا کوئی جو ہے نا حکومت کا آدمی آتا تو پورا انتظام حکومت کر دی، انہیں صرف گھر سے نکلا آ کے اسٹیج سے چھٹ جاتا۔ تو ایسا حضرت صاحب کو صاحب فرمان کا خطاب دیا گیا تھا۔ تو بہرحال جو ہے وہ وظیفہ بات نہیں ہے، تو حضرت صاحب عالم جو ہے میں لینے نہیں آیا، میں دینے آیا ہوں، تو اس دینے پہ جو ہے نا انہیں متاثر بھی ہے کہ واقع یہ شخص جو ہے نا آپ ہندوستان کے یہاں پہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بہترین دلائل ہے آپ کے پاس، تو وہ یہاں کی ریاست میں اسلام کی تبلیغ کرتے۔ تو یہاں پر ایک فقیر بادشاہ کو دینے کے لیے آتا، بادشاہ سے لینے کے لیے نہیں آتا۔ یہ مقام ہے، اس لیے علامہ اقبال فرماتے کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کا جو گدا ہے وہ قیصری کیا ہے۔ یعنی جو ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے حضرت صاحب پوچھے آپ کیا بنتے، پڑھ کے بہت جستجو سے پڑھ رہے، آپ کیا جو ہے نا بننا چاہ رہے، تو حضرت صاحب کیا جواب دیتے تھے، ایک سینے میں میرے لاکھ سکندر غم ہے، بس نظروں میں میری ایک سکندر کیا تھا۔ یعنی لاکھوں سکندر میرے سینے میں ہے، ایک سکندر بولے تو پورے دنیا کا سکندر ذوالقرنین الیگزینڈر، اگر جو ہے نا پورے عالم کا میں شہنشاہ بھی بن گیا تو میرے لیے کوئی جو ہے نا وقار کی بات نہیں ہے۔ وقار کی بات کیا ہے، اللہ جو بنانا چاہ رہا، اللہ مجھے کیا بنانا چاہ رہا، میرے اندر جو ہے نا کیا صلاحیتیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ دعا یہی کرتا ہے حضرت میں ہوں جس کام کے قابل وہی خدمت لے لے، تجھ کو معلوم ہے بندہ ہے تیرا کس ڈھب کا، کیا جو ہے نا میرے اندر صلاحیتیں خدا بہتر جانتے۔ اور مولانا صاحب ہمیشہ بیان فرماتے تھے جو ہے چھوٹی دعا مانگے تو گھاٹے میں رہتے، ہمارے اندر صلاحیتیں بہت ہے، ہم چھوٹی جو ہے نا توی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے۔ آج جو ہے نا تنگی کا علاج ہے اللہ کے پاس، مگر جو ہے تو چھوٹی چیز مانگ رہا، چھوٹی چیز مانگے صلاحیتیں بڑے ہیں تو جو ہے نا گھاٹے میں رہتے، اور بڑی چیز مانگے ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے تو گستاخ ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے اللہ سے التجا کرنا، اللہ میں جس قابل ہوں وہ بنا دے، تو حقیقت میں اللہ جو ہے تمہارے اندر تم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اس منصب پہ لے کے جا کے بٹھا دیتا آپ کو۔ تو الحاصل یہاں پر والعصر ان الانسان بولے تو دنیائی جاگیر حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی انسان محنت آگے جو ہے نا بڑھ کر، یعنی اس کو حاصل کرنے کا ارادہ نہیں رکھنا، بڑا ارادہ کیا رکھنا کہ میں دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کروں گا، اس میں دنیا بھی شامل ہے، پھر کے چل دو تو خود ہی پیچھے چلی آتی ہے، جیسا سایہ چلا آتا ہے قدم کو لگ کر۔ مقصد زندگی انسان کی سچ پوچھو تو ملک گیری ہے نہ سوراج کا حاصل کرنا،
ملک گیری سورات دنیا حاصل کرنا نہیں ہے. دنیا سیاست دولت سب جو ہے نا فقیروں کے قدموں کو لگ کے آتی. بڑا ایم رہنا، بڑا ارادہ رہنا، بڑا عزم رہنا تو اللہ جو ہے نا اس سے بڑا کام لیتا. اس لیے والعصر ان الانسان لفی خسر میں آج حضرت صاحب اللہ نے فرمائے کہ کرسی پیسہ جاگیر اس سے جو ہے انسان یہاں تک کہ اپنی مذہبی شناخت بھی مٹا دے رہا، داڑھی منڈا دے رہے، اپنا اسلامی لباس جو ہے نا ترک کر دے رہے اور انہیں جیسا چاہتا ویسی جو ہے نا زندگی ڈھال لے رہے. شکل و صورت میں ہیں انگریز کے بچے سارے، ان کی نقالی کو سمجھے ہیں بڑا فخر اپنا، جبکہ کر لیتا ہے انگریز بھی ہم رنگ اپنا، کیوں نہیں آئے گا رنگریز ہو اللہ والا. آپ جو ہے اللہ کے رنگ میں رنگین ہونے کے لیے بے چین ہو جاؤ. تیاگی ابدال کی ایک فوج بنائی میں نے، ان کو بدلا ہوں میں دنیا کو بدل ڈالوں. یعنی جو ہے مبلغین کو کیا کرے، یہ دنیا کی جو صورت شکل تھے اس سے نکال کر فقیری جو ہے نا صورت و شکل والے بنے اور یہ خود بدلے اور دنیا کو بدلنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اس لیے یہاں پر دولت انسان اگر اپنا ایم رکھا، اپنا منصب جو ہے نا اپنا جو ہے نا فیوچر یا اپنی جو ہے نا زندگی کا مقصد رکھا تو انہیں کامیاب ہونے والا نہیں ہے. بڑے کار میں اگر گیا، بڑے کار میں گیا پیدل جا رہا انسان مایوس ہو جاتا، لیکن اللہ والا مایوس نہیں ہوتا. حضرت صاحب اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو ہے یہ جو لیڈر ہے ان کو جو ہے وہ توپ جو ہے نا اڑاتے، سلامی دیتے تو توپ جو ہے نا جو توپ کا جو گولا ہے وہ گوبر سے بناتے، پیشاب گوبر ایسے گندے چیزوں سے جو نا وہ بناتے، وہ جب اڑاتے تو بدبو آتی. اس سے ایک لیڈر خوش ہوتا، کیا میرے کو سلامی دی ہے. اور اس کو سلامی دینے والے کون ہیں؟ فاسق فاجر بدماش، دن بھر رشوت کھاتے، صاحب آتے ٹوپی لگا لے کے سلوٹ مارتے، پیٹ میں شراب جو ہے نا پوری ٹمٹم آتے رہتی، بھری ہوئی رہتی، صاحب آتے سلوٹ مار دیتا. اور صاحب بھی خوش ہو جاتا، اتنا بڑا جو ہے سب انسپیکٹر میں کو سلوٹ مارا، یا ڈی سی ہے تو سرکل میں کو سلوٹ مارا بول کے انہیں کرتے رہتے. مگر ان کو سلامی دینے والے سب مکار ہے، ان پہ جانثار ہونے والے نہیں ہیں. لیکن ایک روحانی اللہ والے کے لیے تنخواہ بھی ہے اور جو ہے نا مکار ہے، ان کے لیے مرنا نہیں چاہتے. لیکن ایک روحانی انسان کے لیے جانثار، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ جو ہے نا سلامی پیش کرتا ہے ایسے بندوں کو. اور اس کے در وتر الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق. اللہ کے عرش کے جو ہے نا گول مومنین جو ہے نا طواف کرتے رہیں گے کہ مومنین جو ہے طواف اللہ کا عرش بولے تو اللہ والا مأمور من اللہ، روحانی انسان جن کے قلب پہ خدا بیٹھا ہوا ہے اس کے ارد گرد کون رہتے؟ مومنین، متقی، پرہیزگار. وہ جو ہے سلامی دینے کے لیے کھڑے ہوتے، ان کے پاس نہیں، انہوں ظاہرہ. اس لیے ایک شعر ہے، کیڑا تو دب رہا ہے گوبر کے تہ کے نیچے، وہم و گما میں اس کے ارض و سما یہی ہے. کیڑا جو ہے گوبر میں گھس رہا، انہوں نے کہا زمین بھی ہے آسمان بھی ہے. تو ایسا دولت مند جو ہے انسان یہ سوچتا کہ یہی دولت سے جو ہے نا میرا زمین آسمان سب جو ہے نا میرا آشیانہ یہی ہے، سمجھتا. یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا کہ انسان کے لیے اس کے لیے نا سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ ہم جو ہے اس کے لیے جو ہے نا کیا چھپا کے رکھا ہے انسان کے لیے رحمت. انہیں ظاہر ہونے کے بعد ہی وہ جو ہے نا معلوم ہوتا، جیسا پیٹ میں بچہ ہے، پیٹ میں کا بچہ دنیا کیسی ہے نہیں معلوم کر سکتا انہیں. قرۃ عین جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے سجدہ میں ہے کہ جو ہے بچے کو جب باہر آتا تب معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں کیا ہے. ورنہ پیٹ میں حیث والا انہیں کیا سمجھتا ہے، یہ جو ہے نا دنیا میں یہ جنت ہے. 4 انچ کا جو ہے نا پیٹ رہتا اس کو جو ہے نا کائنات سمجھتا. ایسا ہی ہے. حضرت صاحب اللہ علیہ وسلم فرمائے نفس کو روح کا سرور کیا معلوم باب. نفس جو ہے روح کا سرور نہیں معلوم رہتا. ایک روحانی انسان کتنا خوش و خرم رہتا، کیسے جو ہے نا اس کے اندر انقلاب اس کے قلب میں رہتا، وہ مادی انسان نہیں جان سکتا. سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے. جو حق و باطل کے کارزار میں جو سرور ہے وہ مادیت میں نہیں ہے. اس لیے کافر ہو تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ایسا اگر کوئی کار میں چلے گا تو آدمی دنیا دار آدمی ملال کر لیتا،
لیکن اللہ والے پہ اثر نہیں ہوتا ابتدا میں جب جو ہے، کیونکہ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم روحانی انسان دنیا میں تنگی محسوس کرتا، دنیا دار ہے یا ظاہر پرست ہے تو انہیں خوش ہوتا ہے، یہی بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار رہے، انہیں دیوار بنایا اس سے بڑی بناتا ہوں، انہیں بلڈنگ بنایا اس سے بڑی بناتا ہوں، اسی میں مر جا رہا ہوں، اطمینان ہو رہا ہے نہیں، ایک بڑی بنا دو، اس سے بڑی، اس سے بڑی، اس سے بڑی، 200 کے جو ہے نا 200 فلور کے بلڈنگاں بنا رہے، آپ کیا بنا 200 فلور کی بلڈنگاں؟ تو ایسا انگریزاں خنزیر کھانے والے، نماز نہ روزہ، طہارت نہ وضو، زنا بدکاری، شراب پینے والے، 200 فلور کی جو ہے نا بلڈنگاں، 100 فلور، 25-30 فلور کے بڑے بڑے بلڈنگاں بنا رہے، تو تم اس سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے مادیت سے، اس لیے اچھا اتنا کر کے بھی وہ لوگ کیا ہے، تباہ و برباد ہے، اور دنیا کے اندر کوئی اطمینان اور کوئی جو ہے نا سکون و چین سے نہیں ہے۔ روحانی انسان کو ان سارے چیزوں سے چڑ ہو جاتی۔ شروع میں ہم جب مبلغ بنے تھے بنگلور دورہ مولوی سید بادشاہ صاحب ہم دورے پہ جاتے تھے، وہاں جو ہے نا بہت زبردست گھروں میں اتنا سجا بنا کے رکھتے، صاف ستھرا گھروں میں، اور ہر گھر دیکھیں گے تو آدمی جنت دیکھنا، انہیں نکلنا چاہیے وہ گھر میں سے، ہر چیز فیسلٹیز پورے گھر کے۔ آپ حیدرآباد دیکھیں گے، حیدرآباد کیا ہے، رف اینڈ ٹف دکھتا، اور جیسا آپ دلی کی بولے تو حیدرآباد خوبصورت دکھتا، دلی میں بولے جو ہے وہ کچرا کنڈی نظر آتا۔ ایسا بنگلور میں گئے تو بہت خوبصورت شہر ہے، گرین سٹی ہے، تو زبردست جو ہے نا سامان پہلے ایسے جمے ہوئے ہے، وہ کپڑے وہ ایسے رکھے ہوئے ہے، وہ دیکھ کے حسرت ایسا گھر رہتا ہے شروع میں۔ اس کے بعد میں 2-3 سال گزرنے کے بعد میں اب اس پہ کوئی جو ہے نا بوجھ نہیں ہو رہا۔ ہمارے ٹمکر میں بشیر احمد صاحب بول کے رہتے، نیلگری کافی جو ہے نا وہ تھا ان کا، بہت ان کا صرف جو ہے نا وہ باتھ روم ہے نا 20x20 فٹ کمرے کا جو ہے نا باتھ روم تھا، 20x20 اتنا بڑا رہتا، آدمی دوڑنا ادھر ادھر، سوئمنگ پول تک اندر جو ہے نا ویسے الگ الگ، ویسا گھر خالی گھر میں جا کے باہر آ گیا تو آدمی متاثر رہا تھا، کیا زندگی ہے ہم کیسا جی رہے بس۔ مگر کوئی جو ہے نا سکون اتنا 4 آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سناتے رہے تو اٹھتے نہیں تھے نا، ارے تم لوگ آئے تو اتنا سکون ہوتا، سنتے بیٹھنا دل بھر تھا۔ تو مطلب ان کے گھر سے ان کو تک ہم 5 منٹ جا گیا تو وہ سمجھ رہے آدمی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزارا کتنا بھی بڑا محل رہو تو اس کو جو ہے نا وہ ویران نظر آتے رہتا۔ اب آزما کے ایک مثال کی طرف سے جو ہے نا بیان کی کہ ایک چوہا وہ پنجرے میں کھوپرا ہو رکھا تھا آدمی، وہ چوہا کھوپرے میں جو ہے نا جا کے پنجرے میں پھنس گیا، میں کھوپرا ہے کچھ کاجو وغیرہ کچھ ہوئے آنا بلکہ پکڑ کے پنجرے لا دینا چوہوں کو، ایک بڑا موٹا چوہا پھنس گیا، پھنس کے جو ہے اپنے ادھر ادھر جو ہے وہ تھڑپڑیاں کھا رہا، باہر کب جانا پنجرے کے، تو دوسرے چوہے دیکھے گئے تھے، واہ کیا زبردست زندگی ہے، کھوپرے کھا رہا، کاجو کھا رہا، کیا کیا کی ڈالے گئے، کھا کے مستی میں آ کے لڑ رہا وہاں پر کھا کے مستی میں لڑ رہا، ہماری کیا زندگی ہے، بولے کاجو ہے نا کھوپرے ڈھونڈے تو ہنڈیا میں کچھ نہیں مل رہا، تو اپنے کاجو کے ہاتھ سے لڑ رہا ہے کیا نہیں، موت کے ہاتھ سے لڑ رہا انہیں، موت آ رہی اس کو، میں کب یہاں سے باہر نکلوں میں۔ تو ایسا اگر کوئی گیلری میں پھر رہا، کوئی جو ہے نا بہترین جو ہے نا اس میں رہ رہا کمرے میں ہے، تو روڈ پہ جانے والا سمجھ رہا کیا پھر رہا، تو قید میں ہے نا پریشان، میں کب یہاں سے نکلوں مرا۔ تو حقیقت میں انسان کو اطمینان اگر حاصل ہو گیا تو اس کو نہ بستر کی ضرورت ہے، نہ محل کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، انہیں کہیں بھی جانا اطمینان قلب۔ تو فقیروں کے پاس جو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کام سے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ان چیزوں پہ جو ہے نا تم حسرت مت بھرو، ان چیزوں کے پیچھے تم مت پڑو، کسی کی کار، کسی کا بنگلہ، کسی کی دولت، کسی کی جو ہے نا لیڈری دیکھ کے متاثر مت ہو۔ اس لیے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کرتے ہی ساری دنیا صاف، جھوپڑی میں رہ رہے۔ ایک بار جو ہے نا مولانا سید قاسم صاحب نبی علیہ السلام کے بہت بڑے جو ہے بنگلور سے ایک آدمی جو ہے نا ملنے کے لیے آئے، اتنے جو ہے نا متاثر تھے نا، حال بہت بنگلور میں دولت مند بڑے ان کے بہت دولت مند تھے، تو ملنے کے حیدرآباد آئے تو ارے مولانا سید قاسم صاحب یہاں رہتے ہیں تو مل کے جانا بھی کیا۔ اور مولانا سید قاسم صاحب کا بیان سید امام صاحب نبی علیہ السلام سناتے، ایک جگہ بیان مسلمانوں میں کنڑی میں بیان ہوا تو لوگ کنڑی سننے والے جو ہے نا قابل ترین لوگ انہیں بولے گئے تھے اگر نبوت جاری ہوتی
تو مولوی صاحب قاسم صاحب کو کنڑی کے جو ہے نبی مان لیتے تھے. بولے اتنی قابلیت ہے نا. اگر نبوت جاری ہوتی تو ہم ان کو کنڑی کے پیغمبر مان لیتے تھے. کیا جو ہے نا ان کی کنڑی زبان ہے, کتنا جو ہے نا بہترین ان کے جو ہے نا دلائل ہے. ایسا ایک قاری جو ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ لکھے نا اشعار میں, ಸರ್ವ ಸ್ತುತಿಗಳು ನಿನಗೆ ಸಲ್ವವು ಸರ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೂ ನೀನೆ ಪ್ರಭು ಸರ್ವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಮ ದಯಾಳು ಕಾರುಣ್ಯಮಯನು ಸರ್ವ ಭಕ್ತರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಪರ ಸರ್ವರತಿಪತಿ ವಿಲಯಕರ್ತನು ಸರ್ವದಂತ ವ್ಯಾಪಕನು ಮಹಾಮಹಿಮೆ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ನೆರವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಯಿಸು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನೇ. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದವರ ನಿನ್ನ ಆರ್ಗಹ ಪಡೆಯದವರ ಮಾರ್ಗವೇ ನಮಗೆ. یعنی جو ہے ہم کو ایسے راستے پہ چلا جو ہے نا تیرا انعام حاصل کرے, تیرے انعامات سے نہ پائے. تو یہ ترجمہ کرتے ایک برہمن, یہ ترجمہ سن کے بولا بتائے ہمارے 4 وید 6 شاستر 18 پران بیکار کرے. بولے 4 وید 6 شاستر 18 پران اتنی جامع جو ہے نا اللہ کی تعریف کرے اور بندے کے جو ہے نا ابدیت کو سمجھائے. ہمارے 4 وید 6 شاستر 18 پران بیکار کر دیے سکھ کے. ایسی جو ہے نا ان کی کنائی تھی. بہرحال انہیں ملنے کے واسطے آئے تو یہاں پر خان صاحب کہاں ہیں, گھر کہاں ہیں, تو ان کو لے آ کے ملا ہے. تو ٹاٹ کا دروازہ ہے, دروازہ جو ہے نا دروازہ بھی نہیں ہے, خالی کھڑکیاں وہ پردہ جو ہے نا ٹاٹ کا ہے. تو ارے سیٹ صاحب بول کے گھر میں لے کے گئے تو دروازے میں خالی ٹاٹ ہٹا کے اندر لے آ کے بٹھائے. کمرے بھی دیکھو ابھی بھی کمرہ ہمارا اکبر میں رہ رہا نا گھر میں, ابھی بھی کمرے ہے کسی کمرے 6 فٹ. ہم بھی جو ہے نا 6 فٹ ایسا 6 فٹ ایسا. ادھر جو ہے نا پیرا لمبے کرے تو سر لگتا ہے, ادھر پیرا رکھتے ادھر سر لگتا. ہمارے فاروق صاحب مبلغ اسلام پہ بھائی 10-15 سال بھائی جو رہا ہے بھائی جو ہے نا 8-10 سال 4-6 بچے تک وہی رہا بھائی. وہ روم کتنے چھوٹے روم پورے ہندوستان میں تبلیغ کر رہے, مگر ان کے جو ہے نا اتنے 6 فٹ کے روم ویسے روم ہے. تو انہوں تعجب بھی ہو گئے تھے دیکھ کے صاحب قاسم صاحب, ارے ہم کیسا ایسے محل میں ہے کہ ایسی جگہ ان کو رکھے کہ اتنا جو ہے نا میں ان سے ملنے کے لیے آ تو دروازے جو ہے نا چوکٹ دروازہ تک کی نہیں ہے, خالی جو ہے نا ٹاٹ لگائے ہوئے ہے. تو اس سے متاثر ہوئے نا, متاثر ہو کے باہر آ کے پیسے دیے گئے. میں صاحب آپ پہلے دروازہ لگا لیجیے گا. نہیں با ہمارے پاس کوئی چورا وورا آتے نہیں یہاں پر, کیا میرا ہمارے پاس رہتا بھی نہیں کچھ بھی, گھر میں رہتا بھی نہیں. اگر آیا بھی چور تو کیا لے کے جاتا, حجام بھی گھر میں آئے تو کیا لے کے جائیں گا انہیں, کچھ بھی نہیں. سرج ملتا 12 ملتے. تو فقیر کے پاس کیا رہتا چوری کرنے کے لیے. تو ایسا ہمارا سب کچھ سرمایہ کہاں ہے, آسمان میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ والا ورثہ دنیاوی ورثہ جمع نہیں کرتا. نحن معاشر الانبیاء, ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارا جو سرمایہ ہے وہ کیا ہے, نبیوں کی دولت ہے ہمارے سینے میں. فقیر کا اس قدر تنگ گزران تھا, رہنے کو مکان نہ تھا, ایک علم قرآن تھا جو رحمت کا نشان. حضرت صاحب کسی دولت جمع کریں یہاں پر علم قرآن کی. آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے, سینے میں عرفان ہے, یہی جو ہے نا دولت بانٹے. اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے, رئیس سے لے کے سعید تک, بڑے بڑے جو ہے نا علماء عالم یا لیڈر سب جو ہے نا اس کے محتاج. تو اس طرح جو ہے یہاں پر حضرت صاحب علیہ دنیا کی دولت بانٹنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دنیا کے بڑے بڑے دشمنوں کو اور جو ہے نا درندوں کو اگر مٹانا ہے تو علم قرآن کی دولت ایک ایسا ہتھیار ہے, اس کے زد میں آ کے تباہ و برباد ہو جاتے. حضرت صاحب فرماتے کہ سب نے اب تک جو رسول اور نبی کو دیکھا دین کے واسطے خیرات کا منگنے والا, بس یہی چاہیے گر ہے خدا قوت والا, آ غریبوں میں کرے شاہوں کو تہو بالا. غریبوں میں آگے بڑے بڑے شہنشاہوں کو جو ہے نا انہیں لڑکا دیتا. تو یہ دولت حضرت صاحب اللہ نے یہاں پر لے کے بیٹھے. تو اس واسطے جو ہے ظاہرہ دولت پہ اترانا یہ دنیاوی جو ہے نا نظریہ رکھنے والے انسان کی جو ہے نا جو اس کا کعب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے اس پہ فخر مت کرو, والآخرین انسان رفیق الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں اسلام کے لیے دین کے لیے لگانے کے لیے تم میدان میں کھڑے رہیں گے تو تمہارے اطمینان کو دنیا کی کوئی طاقت برچھوں میں آج ہے نہ مسجد میں, نہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. تلواریں ہیں لیکن اطمینان قلب ایسا ہے, تلواریں ہے بلکہ ڈر کے بھاگ رہے ہیں. ارے اپنے گھر جو ہے نا لٹا کے آئے,
اپنی جائیداد بیچ کے آ رہے. حضرت صاحب قبلہ کے دربار میں ایسے لوگ بیٹھے وہ حضرت صاحب ابھی جو ہے نا حال میں اب سید وحید صاحب علیہ السلام کی جو ڈائری ہے اس کے اندر باتیں آئیں کہ ہمارے پاس جو لوگ آئے ایک ایک آدمی 50 فیملیوں کو پال سکتا تھا. ویسے باصلاحیت لوگ ہمیں میرے دربار میں آئے, فرما رہے حضرت صاحب خدا لوگ ان کو حقیر سمجھ رہے. اگر یہ کام اللہ کا چھوڑ کے اگر دنیا کے کاروبار کرے تو 50 فیملی کو ایک ایک ہمارا جو ہے نا آدمی پال سکتا. لیکن تبلیغ اسلام جیسے عظیم فریضے کو انجام دینے کے لیے یہاں فقیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بس. اور یہ کام بڑے بڑے مدرسے, کروڑوں روپے کے مدرسے بنا کے بیٹھے والے صرف اس کے مینٹیننس میں لگے ہوئے ہیں, تبلیغ کے کام کے لیے میدان میں آگے نہیں بڑھ رہے. ایک شعر جو ہے نا مولانا اسماعیل صاحب بیان فرماتے تھے, ساما کی حصولی میں مضمر ہے تن آسان. آدمی کوئی تبلیغ کا کام کیا سے نکلنا ملے, گاڑی ہونا, ارے توشہ اور کپڑے بسترے وہ سب اچھے لیے, سردی کا موسم ہے, یہ سب سامان جمع کرنے میں جو ہے نا انہیں تن آسان بن کے بیٹھا ہوا. ساما کی حصولی میں مضمر ہے تن آسانی, سامان حاصل کراتے سمجھے کہ تن آسانی کر رہا انہیں, اطمینان پانے کے لیے جو ہے نا پکنک کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا انہیں, تبلیغ کرنے کا درد اس کے اندر نہیں ہے. ساما کی حصولی میں مضمر ہے تن آسانی, منزل ہے اگر مقصد غارت گرے ساما ہو. میدان میں جو ہے نا توہین ہو رہی, تم سامان جمع کرتے بیٹھے ہوئے, لات مار کے جو ہے نا پیدل چلے جاؤ, جا کے میدان میں جو ہے نا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. حضرت صاحب 8 آنے دیتے تھے, 8 آنے, کیا بات ہے, 6 مہینے دورہ کرنے کے آئے مبلغ, کبھی شکایت میں پیسے نہیں ہیں تو پیدل جا رہے. مولانا اصغر علی صاحب مبلغ اسلام 50 کلومیٹر گلبرگے سے نکلے تو بیجاپور تک 150 کلومیٹر ہے. بیجاپور پیدل, گاؤں جہاں گاؤں ملا, جہاں شہر ملا, پیدل جو ہے نا دورے کر کے, کوئی مخالف ہے بولے وہاں جو ہے نا جا کے اس کو سمجھاتے رہتے تھے. تو تبلیغ کرنے والے کے اندر درد ہونا چاہیے. اس لیے ایسا کروں کیا فرمائے, مبلغ تبلیغ کا دل دادا ہو. تبلیغ کا دل دادا مبلغ, تب دل دادا ہے تو آپ کہیں عورت بیٹھی ہے کہیں تو بولے تو بھاگتا انہیں, لنگڑا بھی ہے تو پیرا اچھے ہے بولتا, میں اچھے ہے پیرا, میں جلدی جاتا ہوں بتائیں, گاڑی کا انتظار نہیں کرتا. تو ایک عورت کے لیے انسان اتنا جو ہے نا مستعد ہوتا اور اتنا جو ہے نا ایکٹیو ہوتا, تو اللہ کے کام کے لیے مولانا اسماعیل صاحب علیہ السلام بیان فرماتے دین کا کام کرنے کے لیے کم سے کم شادی کی خوشی رہنا. بس ہمارے گھر میں شادی کی خوشی ہے تو بچے سے لے کے بڈھے تک سب جوان رہتے, بیمار جو ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, شادی ہے میرے پوترے کی بولتے نہیں. تو دین کے کام کے لیے اگر اتنی خوشی نہیں رہی تو میدان میں مصائب کیسا برداشت کرتا ہے انسان. مصائب برداشت کرنے کے لیے عشق جو ہے نا دل میں ہونا ضروری ہے. تو اس طرح حضرت صاحب اللہ یہاں پر جو لوگوں کو جمع کرے, کوئی جو ہے نا ناکارہ لوگ نہیں ہے. حضرت صاحب عظیم صلاحیتیں رکھنے والے, بہترین جو ہے نا کاروبار کرنے والے, بہترین نوکری کرنے والے, پورا جو ہے نا ان کی اطراف و اکناف رہنے والے, ان کا جو سماج ہے انتہا درجے کی عزت کرتے تھے ان کی. ویسے لوگ حضرت صاحب عالم کے دربار میں آ کے جو ہے یہاں پر فقیر بنے تھے. ہم کیا سمجھ رہے, ارے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بھکاری ہے, پھر رہے نا گلیا, یہ سمجھ رہے. ایسا مت سمجھو. یہ جو ہے ایک فقر ہے شبیری, اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. مسلمان کی یہ میراث ہے. اس میراث کو اگر کوئی حاصل کرا تو اس کو نہ حکومت کا ہے جو ہے نا ڈر حیبت ہوتی, نہ بلڈنگاں بنانے والوں کا اس کے قلب پہ اثر ہوتا, نہ دولت جمانے والے کے جو ہے نا اس کے قلب پہ اثر ہوتا. انہیں تنہا جو ہے نا میدان میں نکل جاتا, اس کا جو ہے نا کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے حضرت صاحب عالم کے موجودگی میں دجال کے اتنے بڑے بڑے جو ہے نا کرسیاں, الیکشن, ممبری, کونسل, صدارت اور جو ہے نا ٹرین, پلین, ایسے بڑے بڑے جو ہے نا وہ کارخانے, یہ سارے چیزیں تھے. متاثر نہیں کرے مبلغین کو. یہاں پر جنگل میں بیٹھے سینٹ کی جو ہے نا پورے جو جھاڑا اٹھے ہوئے, کوئی جو ہے نا وہ جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, کوئی جو ہے نا گڑے میں بیٹھے ہوئے ہے, ادھر درس قرآن دے رہے حضرت عالم. تو مولانا اسماعیل صاحب مبلغ السلام کا جو مکان ہے پورا بوڑی کے ویسا گڑا, تو بارش کے دنوں میں مینڈکاں پکارتے تھے, ٹار 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 مینڈکاں ٹراتے رہتے, ادھر درس دے رہے حضرت عالم. تو وہ عالمی کے اب بڈھے ہو گئے, نوجوان تو بچے تھے تو انہوں سنا رہے. حضرت صاحب جب درس دینے کے لیے بیٹھتے تھے تو ہمارے مینڈکوں کو مارنے بٹھاتے تھے مبلغ. مینڈک ٹار بولتے, خطرہ ڈالنا اس کے اوپر, یا درس میں خلل
تو ایسی جگہ پہ آگے بیٹھے مبلغین اتنے بڑے جو ہے نا عظیم صلاحیتیں والے، پارلیمنٹ نہیں مانگے، محل نہیں طلب کرے حضرت صاحب العالم سے، ایسے جو ہے نا جنگل میں آ کے بیٹھ کے علم قرآن حاصل کرے، تو کون سی چیز ہے یہ صاحب العالم فرماتے ہیں، کون سی چیز ہے جو ہے جوان جوان دلہنوں کو چھوڑ کے آ کے میرے جو ہے نا دربار میں بیٹھ رہے، تم جانے کو ٹھگلے تو بھی جانے کو تیار نہیں۔ ایسا فرماتے یہ بیعت رضوان کا فیض ہے باپ، یہ بیعت رضوان کا جو فیض ہے آپ لوگوں کے اندر جو روح پیدا کر رہی، اس سے جو ہے دنیا کی ہر چیز جو ہے نا کافر نظر آ رہی، بیکار نظر آ رہی اللہ والے کے دربار میں بیٹھنے کے بعد۔ تو یہ دولت ہے علم قرآن کی عظمت اسی وقت جو ہے نا معلوم ہوتی جب دنیا بازار کی طرح سجی رہے اور ان کے علم قرآن کے سامنے وہ ہیچ ہو۔ یہ ہے حضرت صاحب العالم علامہ اقبال فرماتے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ وہ نجف۔ یعنی علامہ اقبال کا یہ جو شعر ہے آپ مبلغین کے عمل پہ جو ہے نا رکھ کے دیکھو، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش، جو ہے نا ادھر گارڈن بنا دیا، محل بنا دیا، اور جو ہے نا دولت بڑے بڑے کارخانے بنا دیا دجال، اور ادھر ایک فقیر کمل بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، اور مومنین جو ہے ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا، ان کے محل کا، ان کی دولت کا، ان کی جو ہے نا دنیا کی جو ہے نا جنت نما بنانے کا کوئی اثر نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ جو ہے ایک روحانی دربار کے سامنے یہ دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے تم اس طرف جو ہے نا نظر مت ڈالو بلکہ روحانی میدان کی طرف آؤ، یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف دنیا میں رہنے کے حد تک ہے، بڑے بڑے جو ہے نا تعریفیں توصیفیں سلوٹ ووٹ سب کریں گے، مرتے ہی نرسمہا راؤ مر گیا تو دوسرے دن آگے کتے پھاڑ رہے، جلائے نہیں پورا وزیر اعظم ہندوستان کا وزیر اعظم، انہیں مر گیا جو ہے نا اس کو جلے تک ٹھہرے نہیں لوگ، لیکن ایک فقیر کے آستانے پہ اس کے خبر پہ ہجوم لگا ہوا رہتا اور جو ہے نا شہد کے مکھیوں کی طرح لپٹے ہوئے رہتے اس وجود کو، کیونکہ اس کا قبضہ دلوں پہ ہوتا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ لوگ کیا ہے حاکم فاتح اس کو سمجھتے جو دنیا کی دولت جمع کر کے ڈنڈا لے کے بیٹھتا، وہ فاتح نہیں ہے بلکہ دلوں کو فتح کرنے والا، آپ کے دلوں کو جو ہے نا منور کرنے والا وجود، اس کو چھوڑ کے جاتے نہیں گئے کہ حضرت صاحب اللہ مبلغ پوری زندگی آل اولاد سب جو ہے نا آپ کے قدموں پہ لٹا دیں، اتنی مخالفت، اتنی جو ہے نا سختیاں، مگر جانے کے لیے تیار ہے نہیں، کیوں؟ اس وجود کا ایسا احسان ہے کہ ساری دنیا بھی آپ کے سر پہ ٹوٹ پڑی تو اس کی محبت کم نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف، کہ آپ کا جب سرما، آپ کا سرور جب ہمارے دلوں میں ہے تو دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو اس طرح جو ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والے جو لوگ ہیں وہ اطمینان والے ہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ دنیا کے اندر سب سے بڑے عظیم لوگ ہیں، ان سے بڑھ کر جو ہے نا کوئی دنیا میں کامیاب و کامران نہیں ہے۔ اس واسطے دنیا کی جاگیر منصب یا جو کار گھر جو ہے نا گاڑی گھوڑے بنگلے محل، اس کو دیکھ کے فریفتہ مت ہو، اس سے فریفتہ ہونے والے دنیا طلب لوگ ہیں۔ اللہ والا روحانی انسان کبھی محلوں پہ کبھی دولت پہ فدا نہیں ہوتا، تو یہ اس کی روحانی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔